إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو ایک محدود زندگی دی ہے، جس کی ایک شروعات ہے اور جس کا ایک خاتمہ یا اس کی ایک انتہا ہے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا. اس کی اپنی مرضی نہیں تھی کہ وہ کس ملک میں پیدا ہو، کس دور میں پیدا ہو، مرد ہو عورت ہو، جسمانی اعتبار سے اس کے کیا اوصاف ہوں، صحت مند ہو، بیمار ہو، اپاہج ہو، صحیح سالم ہو، کن صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آئے. انسان کے پاس کوئی اختیار اس کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں چاہا اس کو ڈھال دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا، جیسا چاہا اللہ نے اس کو بنا دیا. جس علاقے میں چاہا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جس گھر میں اللہ نے چاہا اس گھر میں ڈال دیا. پیدا ہونے کے اعتبار سے انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک زندگی ہے. زندگی میں ایک کے بعد دوسرے حالات اس پر آتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک، راحت، تکلیف، بیماری، صحت، خوشی، غم، پریشانی، مسائل، حل، ایک کے بعد ایک حالات اس پر آتے ہیں اور انہی میں انسان دنیا میں کروٹیں لیتا رہتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. موت کا فرشتہ آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے، خیر کے ذریعے، امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے وہ جا سکتا ہے. ایک لمحہ بھی اس کی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت اس کی موت آنی ہے. نہ وہ اپنی موت کو پہلے کر سکتا ہے، نہ موت کا وقت آنے کے بعد وہ اور تاخیر کر سکتا ہے. یہ جو درمیان کی زندگی ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، یہ پوری کی پوری زندگی امتحان والی، آزمائش والی، بلا اور پریشانی والی زندگی ہے. ایسی زندگی کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا ہے. ایک دم اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسائل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جو بھی چاہ رہا ہوں سب ایسا ہو رہا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی انسان کے پاس چیزیں دنیا کی آ بھی جائیں، بڑے سے بڑا گھر اس کا ہے، بنگلہ، موٹر، کار، سب کچھ اس کے پاس ہے، اچھا لباس ہے، اچھا جاب ہے، شہرت ہے، بینک بیلنس ہے، ڈگری ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، خادم اس کے گھر میں ہے.
سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان کے اندر ایک کھوکھلا پن ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ تو اندر کمی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو ان لوگوں کی زندگی میں یہ کمی اور زیادہ دکھائی دیتی ہے، اس کمی کا احساس اور زیادہ ہوتا ہے جن کے پاس سب کچھ ہے۔ کتنے فلم سٹار، سپورٹس مین، پولیٹیشنز یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا، دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس فیم ہے، ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ساری نعمتیں انہوں نے دیکھ لی، چکھ لی۔ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک مجبور، پریشان حال انسان سے کم نہیں ہوتے۔ بس یہ ہے کہ اس کے پاس چیزیں کم ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن بے سکونی کے اعتبار سے، داخلی خلا کے اعتبار سے، اندرونی کھوکھلے پن کے اعتبار سے بعض اوقات وہ لوگ اس سے زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، سب کچھ پا کے بھی کھویا ہوا، خالی، پریشان۔ یہ زندگی کا حال ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، اس میں جتنا بھی انسان جیتا ہے وہ آزمائش کے طور پر ہے۔ زندگی خود انعام نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے انعام پانے کا راستہ ہے۔ وہ گویا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت دیا ہے، اس وقت کے ذریعے سے تو ایک اعلیٰ زندگی حاصل کر، اس زندگی کو صحیح طور پر خرچ کر۔ اگر تو نے صحیح طور سے اس زندگی کو خرچ کیا تو اس سے بہتر زندگی تجھ کو دی جائے گی۔ جیسے کسان ہوتا ہے، کسان کے پاس کچھ اناج ہوتا ہے، اگر وہ اناج ویسے ہی پڑا رہے تو سڑ کے خراب ہو جاتا یا کسی کے کھانے میں آ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن وہی اناج کسان کیا کرتا ہے، اس مٹھی بھر اناج کو، ایک بوریے کو، 10 اور 50 بوریے کو زمین میں ڈالتا ہے موسم کی مناسبت سے، اور زمین میں کھیتی کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو پھر وہی بیج، وہی اناج کئی گناہوں کے باہر آتا ہے، ایک کا 700 گنا۔ ایک بیج پوری ایک یعنی فصل پیدا کرتا ہے۔ جو بیج بوئے جاتے ہیں اس سے پودے نکلتے ہیں اور اس پہ بالیاں ہوتی ہیں، کئی اس میں بیج لگے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں وہ تھوڑا بوتا ہے اور پاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ ہمارا 1 منٹ، ہمارے 5 منٹ، ہمارا 1 دن، ہمارا 1 ہفتہ، یہ گویا کے بیج کی طرح ہے۔ اس کو ہم کو زمین میں دفن کرنا ہے، صحیح طور پر، صحیح موسم دیکھ کے، صحیح جگہ، اس کو محنت کر کے اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو بونا ہے، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ایک بہترین کھیتی تیار ہو، اس سے بہتر زندگی ہم کو مل سکے، اس سے بہتر ہم کو زندگی مل سکے۔ ایک گٹھلی آدمی آم کی زمین میں ڈالتا ہے، لہلہاتا پیڑ اس سے نکلتا ہے اور اس میں کئی پھل ہوتے ہیں۔ ایک کھویا، اتنا سب کچھ پایا۔ تو دنیا کے اندر انسان اگر صحیح طور پر اپنے اوقات کو صرف کرے، اپنی صلاحیتوں کو لگائے، اپنے مال کو، اپنے اعمال کو، اپنے اوصاف کو خرچ کرے، تو یہی زندگی بہتر زندگی کے طور پر آخرت میں اس کو مل سکتی ہے۔ پھر یہ تھوڑی زندگی ہے، نہ اس کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اللہ نے جو طے کیا ہے اتنا ہی جیے گا۔ اس سے بہتر زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، یہ زندگی جس میں تھوڑا ہے سب کچھ،
کھانا پینا لباس یہ وہ سب کچھ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ تو نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں سب کچھ کیا ہوگا، اس کو کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، یہ اتنا ہی نہیں، کوئی حد نہیں، اتنا کھاؤ پیو لباس، اور پھر زمین اتنی کہ دوڑاتا چلا جائے اپنے گھوڑے کو اپنی سواری کو، ختم نہیں ہوگا۔ پیڑ ہی ایک ایسا ہے کہ 500 سال لگتے ہیں اس کے سائے میں بھاگنے کے لیے، پار کرنے کے لیے۔ آپ سوچئے، یعنی ایسی زندگی جس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ ملے گی اس زندگی کی بنیاد پر جو محدود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس زندگی کو انسان صحیح طور پر لگائے، ضائع نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زندگی رکی ہوئی نہیں ہے کہ بھئی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آج نہیں تو خرچ کریں گے، نہیں خرچ کیے تو ویسی رکھی ہوئی ہے، یہ رکھی ہوئی نہیں ہے، یہ برف کی طرح ہیں، پگھلتے جا رہے پگھلتے جا رہے پگھلتے جا رہے۔ تو یہ کچھ نہ کریں تو بھی وہ ختم ہونے والی ہے، اس کو یہ سنبھال کے روک کے نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک ایک لمحہ انسان کا زندگی کا نکلتا جا رہا ہے۔ آج صبح ہوئی، پورا دن چلا گیا، شام ہو گئی، کل پھر سے صبح ہوگی، پھر شام ہو جائے گی، ایک ایک کر کے انسان کے دن نکلتے جا رہے ہیں۔ جیسے آدمی ریت اٹھاتا ہے پکڑتا ہے، وہ ریت جو ہے ہاتھ میں سے نکلتی چلی جاتی ہے، اس کو پکڑ نہیں پاتا، اس کو ہاتھ میں سے کھسکتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے انسان وقت کو پکڑا رہے، وقت رکنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور انسان بھی وقت کو روک نہیں پایا۔ وقت اتنا پاورفل ہے۔ آپ دیکھیے قربانی کے جانور لاتے ہیں، مضبوط جانور، تو 4-5 آدمی مل کے پکڑتے، اس کتنی بھی طاقت لگاؤ اس کو روک سکتے نہیں، نکل جاتا ہو، وقت نکل جاتا، زندگی ختم ہو جاتی، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی کہانی ختم۔ پھر کیا کیا دنیا میں، اپنی زندگی میں، بس جو کیا کیا خلاص، جو زندگی میں اعمال کیے وہ باقی رہیں گے، اپنے بعد نیکیاں چھوڑی چلتی رہیں گی جب تک چلیں گی، پیڑ لگایا، کنواں کھدوایا، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوائی، جب تک رہے گا رہے گا۔ بس آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کون رہے گا؟ کتنی فکر کرتے ہیں ہم لوگ، کیسا ہوگا، کیا ہوگا میرا، کون پہچانے گا، کون یاد رکھے گا؟ 100 سال بعد میں سب لوگ بدل جائیں گے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ ہیں آج، اللہ ماشاء اللہ کوئی رہے گا، 100 سال بعد، آج سے 100 سال بعد پوری دنیا الگ ہوگی، پورے لوگ الگ ہوں گے، یہ پورا کا پورا جتنے بھی لوگ ہیں سب غائب، ایک دوسری قوم ہوگی، دوسرے لوگ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ کتنی فکر اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے کتنی فکر کہ ہم کو 100 سال میں رہنے والے بھی نہیں ہم لوگ یہاں پہ، لیکن وہ دنیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی، اس کی فکر کتنی جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری فکریں آخرت سے جڑی ہوں، صرف دنیا سے نہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، ان کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مسائل کو حل کرنا، اسباب جمع کرنا، فکر کرنا، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ آدمی اس میں آخرت کو بھول جائے۔ کیوں؟ اچانک موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ انکار نہیں کر سکے گا، میں نہیں آتا بول سکتا، عذر کر سکتا، تھوڑا سا وقت دے دو، کوئی آدمی وقت اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ زندگی، موت کا فرشتہ آ گیا، کبھی بھی آ سکتا ہو، بڑھاپے میں آئے گا، ایسا ہے، جوان کو بھی موت آتی ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، گھر پہ موت آ سکتی ہے، بازار میں آ سکتی ہے، مسجد میں آ سکتی ہے، پارک میں آ سکتی ہے، راستے پہ کہیں بھی آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کر سکتا آدمی؟ تو ایک انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا بھروسہ ہے
کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو پھر کامیابی ہے، پھر زندگی ضائع نہیں ہے، زندگی ضائع نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے اس سے اعلیٰ زندگی ملے گی۔ اللہ یہ زندگی لے کر اس سے اچھی زندگی دے گا۔ اگر یہ زندگی اچھی رہی تو اس سے اچھی اور ایک زندگی ہے وہ اللہ دے گا، لیکن یہ زندگی بری رہی، اگر یہ زندگی بری رہی تو اس سے بری زندگی ملے گی، اس سے بری زندگی ملے گی۔ لہذا جیسا انسان بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ جو انسان توحید کے ساتھ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ دنیا سے گیا، ایسا انسان کامیاب ہے۔ دیکھیے موت تو سبھی کو آنا ہے، اس سے فرار ممکن ہے نہیں ہے، لیکن ایک انسان اچھی زندگی جی کے چلا جائے دنیا سے، یہ کامیاب ہے۔ اچھی زندگی جی کے چلا جائے، وہ شرک سے بچے، بدعات سے بچے، وہ اللہ کی معصیت سے بچے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آج ہم اسی حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے وہ جنت یعنی باغ ہے۔ عربی زبان میں جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باغ کے ہوتے ہیں، گارڈن۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ۔ کافر کے لیے کیا ہے؟ گارڈن ہے۔ ایسے کیسے؟ واقعی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا قید خانہ ہے جس میں مومن قید رہتا ہے؟ ایسی کوئی قید تو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ قید کیا ہے؟ حدیث کی واقعی معنی کیا ہے؟ علماء نے 3 باتیں اس حدیث کی شرح میں کہی ہیں۔ 3 اعتبار سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو آج کے درس میں ہم کو دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، مومن کے لیے قید خانہ ہے اس اعتبار سے کہ یہاں مومن آزاد نہیں ہے، جو جی میں آئے کرے، کیونکہ وہ مومن ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی رب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، اس کے لیے پابندیاں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ منع ہے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے؟ پابندیاں ہے۔ صبح ہو گئی، اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، دوپہر میں نماز، شام میں نماز، رات میں نماز، پابندی سے وقت پہ نماز پڑھنا ہے اس کو۔ رمضان آ گیا، روزے رکھنے ہیں اس کو، مال دیا اس کو زکوٰۃ دینی ہے، استعداد ہے اس کو حج کرنا ہے، اس کو حلال ہی کھانا ہے، حلال ہی پہننا ہے، حلال ہی کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، اور غیبت نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، رشتہ داریاں جوڑنا، تعلقات نہیں توڑنا، لوگوں کا دل نہیں دکھانا، ظلم نہیں کرنا، قوانین میں بندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شریعت اس کے لیے دی ہے، وہ پابند ہے، وہ نہیں بول سکتا دس از مائی لائف، وہ نہیں بول سکتا میں جو چاہے کروں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے دل میں میرا دل یہ بول رہا ہے، میں ویسے ہی کروں گا جیسا میرا دل بولتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ پابند ہے، وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے، وہ اللہ کی شریعت کا پابند ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو دنیا میں ایک قید خانہ اس کے لیے یہ ہے۔ کیا قید خانہ ہے؟ اللہ کی شریعت کی پابندیاں۔ مومن نہیں بولتا ہے میرے دل میں جیسا ہے ویسا کروں گا، میں میرے دل کے حساب سے میں چلتا۔ دنیا میں اس کا مزاج یہ ہوتا ہے جو میرا رب بولے میں وہ کروں گا، میری تو کوئی مرضی ہے نہیں، محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آزادی دی، بس وہی آزادی بھی ہے، یعنی کہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ جکڑا ہوا ہے
کوئی شربت پی سکتا ہے، شراب نہیں. ہاں شربت میں کون سا شربت بھی آزاد ہے. وہ کھانے حلال غذاؤں میں سے کھا سکتا ہے، حرام نہیں کھا سکتا ہے. وہ حلال بھی نہیں کھا سکتا ہے روزے کی حالت میں. روزہ ہے تو پھر تو حلال بھی چھوڑنا ہے اس کو. پیاس لگی، پانی نہیں پی سکتا ہے. ہاتھ بڑا، یاد آیا میرا روزہ ہے، نہیں پی سکتا ہے. ایک غیر مسلم، ایک کافر، اس کو کیا ظلم ہے تمہارے اوپر؟ پانی نے کیا بگاڑا؟ پانی نے اس میں برا کیا ہے؟ کیوں نہیں پیتے تم لوگ پانی؟ ایسا کیسا تمہارا اللہ تم کو پانی بھی پینے نہیں دیتا؟ مومن یہ نہیں بولتا کہ ہاں نا ہمارا اللہ دیکھو پانی بھی پینے نہیں دیتا. بولتا ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، پانی بنایا نا اس نے، ہم شام کو پئیں گے نا، ہم لوگ صبح کو بھی پیے ہم نے. اتنے سالوں سے اللہ دے رہا، 11 مہینے پیتے ہم لوگ. ایک مہینہ، وہ بھی ایک محدود وقت میں، صبح سے شام تک اللہ بول دے مت پی میرے لیے، تو کیا بگڑتا ہے اس میں؟ میرا مالک اگر مجھ سے کہے جس نے میرے مانگے بغیر مجھ کو پانی دیا پیاس بجھانے کے لیے، اور بچپن سے لے کے آج تک پی رہا ہوں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا دنیا کا پانی. کیسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، بارش برستی رہے گی اور دریا ندی نالے چلتے رہیں گے، پانی ختم ہی نہیں ہوتا. اتنے لوگ پی رہے تو بھی. اس اللہ نے اتنا نظام کیا، غذا میرے لیے پیدا کی. اس اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیا مت کھا مت پی، کیا مسئلہ ہے؟ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے، پابندیاں اس کے اوپر ہیں. حرام کی تو ہے، کبھی حلال کی بھی پابندیاں ہو جاتی کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. حج کے لیے گیا تو خاص لباس پہنے گا، دوسرا لباس نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، عطر بھی نہیں لگا سکتا. محدودیتیں اس کے لیے، پابند ہے. نماز میں کھڑا ہو گیا، قرآن تو پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، بات نہیں کر سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا. پابندیاں اس کے لیے، یہ کرنا، اس وقت میں کرنا، ایسا کرنا اور یہ نہیں کرنا. زندگی اس کی مومن کی پوری ڈسپلن ہوتی ہے، پابندیوں والی ہوتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المؤمن قیدہ ایمانہ، مومن کی قید کیا ہے؟ اس کا ایمان ہی اس کی قید ہے. ایمان لایا، وہ قید خانے میں آیا، پابندیوں میں آیا. قیدہ ایمانہ عن المحظورات والکافر مطلق التصرف. مومن کا قید خانہ خود اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان کی 4 دیواری میں جیتا ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں، میں یہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا. کافر کیا حال ہوتا ہے؟ مطلق التصرف ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جب چاہے جہاں چاہے جائے، جی میں جو آئے وہ کرے. کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی حد بندی نہیں، کوئی رکو نہیں، جو چاہے کرتا ہو. چاہے تو پھر وہ زناکاری کرے، چاہے تو وہ پھر مرد نکاح کریں، عورتیں نکاح کریں، اور چاہے تو اپنے آپ سے نکاح کریں. آپ لوگ ہنس رہے ہیں، ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے میں ایک عورت نے خود ہمارے ملک میں اپنے آپ سے شادی کر لی. آپ سوچیے، انسان کی عقل حیران ہے. انسان جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. وہ جس کا چاہے قتل کرے، جس سے چاہے چوری کرے، مال چھین لے، خیانت کرے، دھوکے دے، کون پوچھنے والا ہے؟ قانون کی پکڑ میں اگر نہیں آ سکتے ہیں، جو چاہے کرو. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن یہ کہتا ہے کہ میں قانون کی پکڑ میں اگر نہیں بھی آیا تو اس سے بڑا ایک قانون ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. سی سی ٹی وی میں ریکارڈ نہیں ہوا، سی سی ٹی وی خراب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے تو لکھ رہے ہیں. تو وہ اس خوف میں جیتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہوں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ پوچھے گا، کوئی پوچھے نہ پوچھے. تو مومن پابندیوں میں جیتا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ. نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معنی ان کل مؤمن مسجون. حدیث کا معنی یہ کہ ہر مومن مسجون ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے.
ممنوع فی الدنیا من الشہوات المحرمۃ المکروہہ، دنیا میں جتنی بھی شہوتیں ہیں جو منع ہیں اور جو ناپسندیدہ شہوتیں ہیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کے لیے چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، اس کو منع ہوتا ہے۔ وہ پرائی عورتوں کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے۔ وہ بازار میں بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کی گاڑی پر، اس کی دکان میں ایک خاتون خریدنے کے لیے آتی، بے پردہ ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھے، کیا مجال ہے کہ اس کی زینت سے یہ لذت حاصل کرے؟ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا آدمی کیا ہے، اتنی پابندی، نظر جھکا کے رکھتا، تو بلکہ وہ عورت بھی نہیں چاہتی کہ نظر جھکائے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، وہ خود زینت کر کے نکلی تاکہ لوگ دیکھیں مجھ کو، اس کو کوئی آپتی نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو خود بھی چاہتی کہ مجھ کو دیکھے، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا اجازت دینا اس چیز کو میرے لیے جائز کرتا نہیں۔ آج یہی ہے نا ہمارا دور، بھئی یہ بھی راضی وہ بھی راضی، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں تو قانون کو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دونوں بھی 18 سال کے 20 سال کے ہو گئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی بھی خوش، لڑکا بھی خوش، جو چاہے کریں، دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر بن جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ قانون منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے۔ زنا کیا ہے؟ حرام ہے، پھر چاہے اس کی اجازت سے ہو، عورت کی اجازت ہو، لیکن مرد نہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حدیث میں کیا ہے؟ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک کیا کرے گا؟ ایک شریف بڑے گھر کی عورت اس کو زنا کی دعوت دے، اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ وہ بول رہی وہ خود تیار ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، بلکہ انویٹیشن ہے، کال سینٹر میں، کالج میں، یہاں وہاں دعوت ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ تیری اجازت ہے، میرے رب کی اجازت نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ تو یہ کون سا قید خانہ ہے؟ یہ اس کی اپنی رضامندی کے ساتھ قید خانہ ہوتا ہے کہ میں نے اس قید خانے کو قبول کیا۔ کوئی رسی ہے، کوئی پنجرا ہے، کوئی ہتھکڑی ہے، کوئی بیڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایمان کی رسی ہے جو اس کو کھینچتی ہے پکڑ کے، تو نہیں کر سکتا ایسا۔ جیسا ایک گھوڑا ہے، ایک جانور ہے، کھونٹے سے اس کو باندھا جاتا ہے، وہ رسی کے دائرے میں ہی گھومتا ہے، اس کے باہر جا سکتا؟ مومن کے گلے میں کوئی رسی بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے انسان اور جانور میں، کہ جانور کو رسی لگتی، مومن کو نہیں لگتی، اس کے ایمان کی رسی اس کو روک کے رکھتی ہے، یہ تیری حد آ گئی، نہیں جا سکتا تو اب۔ پرائی عورت سے جو تیری دکان میں آئی ہے، تو اس سے بات تو کر سکتا ہے، لیکن تو اس سے بے حیائی کی بات نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، مال کے اعتبار سے وہ حرام مال لے نہیں سکتا۔ سامنے والا بول رہا ہے بھائی تجارت میں ہے یا پیسہ ہے، تم نے قرض دیا ہے، یہ لو، میری طرف سے میں تم کو سود دیتا ہوں، میں راضی ہوں نا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ بھی راضی وہ بھی راضی، لے دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ رضامندی سے وہ چیز جائز ہوتی ہے؟ نہیں، رضامندی سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا کسی حرام چیز پر راضی ہونا اس چیز کو جائز کرتا ہے؟ نہیں، حرام حرام ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ مومن ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ قید میں ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ دوست کی کالج کے اندر برتھ ڈے پارٹی ہے، یا کالج کی سینڈ آف پارٹی ہے، سالانہ پارٹی ہے، دوست بولا میری خاطر میری محبت میں پی شراب، نہیں پی سکتا۔ اور ایسا کیسا دوست؟ کون دیکھ رہا؟ تیرے ماں باپ تھوڑی دیکھ رہے آ کے، ایک گھونٹ پی میرے لیے، میری خاطر کیا کر،
ایک گھونٹ تو پی، تیرے کو دوستی کی قسم اپنی، اتنا پیارا دوست ہے، ایسے دوست سے بھاگنا. یہ بولے میری دوستی کی تیرے کو قسم، تو میرا پوری پراپرٹی تیرے ہاتھ میں کی، تیرا موبائل فون دے میرے کو، دیتا؟ گھڑی دیتا؟ نہیں دیتا. جان تو بہت دور کی بات ہے، وہ مانگنا بھی نہیں غلطی سے کبھی کسی سے. تو یہ کیسی دوستی؟ حرام حلال نہیں ہو سکتا کسی کی محبت میں. تعلقات کی بنیاد پر مومن جانتا ہے اس بات کو. تو کہتے ہیں کہ ممنوع فی الدنیا من الشہوات المحرمۃ والمکروہ مکلف بفعل الطاعات الشاقہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل اعمال کا پابند وہ ہوتا ہے جن میں مشقت اس کو ہوتی ہے. روزہ کوئی آسان عمل ہے؟ ہاں، جو سحری میں اتنا کھا لے کہ دن بھر اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی دن بھر تکلیف رہتی ہے اس کے لیے. ہاں، ہضم کیسے کروں، پرابلم بڑا ہو جاتا اس کے لیے. بولے کھا تو لیا لیکن اب روزے میں ہاضمولہ نہیں کھا سکتا. ہم لوگوں کا یہ حال ہے. تو ہم لوگوں کو کیا مشقت محسوس ہو. لیکن آپ دیکھیں سلف کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ بس کچھ کھجوریں کھا لی، ہو گئی سحری، اور افطار کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر افطار کے وقت میں گیلی کھجوریں موجود ہوئیں ان سے افطار کر لی، وہ نہیں ملی سوکھی کھجوریں کچھ کھا لی، وہ بھی نہیں ملی پانی کے کچھ گھونٹ پی کے آپ اپنی افطار کر لیتے تھے. کبھی کبھی تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا تھا، خالی پانی پہ افطار ہوتی تھی. مومن کی زندگی ایسی مشقت والی. نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جا رہا ہے، ایک دم نڈھال ہیں، آخری وقت ہے، قریب بیماری کا وقت ہے، آخری ایام ہے زندگی کے، اور آپ کو لایا جا رہا ہے اور پاؤں آپ کے زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور آپ کو مسجد میں لا کے بٹھایا جا رہا ہے. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ جا رہی ہے. شریعت، دین، مشقت، پابندیاں. نیند چھوڑ کے اٹھو نماز کے لیے، نیند پیاری میٹھی نیند چھوڑو، اٹھو نماز کے لیے. یہ مشقت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کرنا پڑے گا تم کو دین کی خاطر، تم کو کرنا پڑے گا. دین ہے یہ اللہ کی خاطر کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں مکلف بفعل الطاعات الشاقہ فاذا مات استراح من هذا وانقلب الى ما اعد اللہ تعالی له. کہتے ہیں کہ یہ زندگی بھر مومن قید خانے میں رہتا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑے گا. پھر جب اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس قید خانے سے نکل جاتا ہے اور راحت پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، ان نعمتوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. قید سے نکل کے آزاد ہوتا موت کے بعد. کہتے ہیں کہ وانقلب الى ما اعد اللہ تعالی له من النعیم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. ایسی نعمتوں کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، اور ایسی راحت کی طرف جو خالص ہیں ہر کمی سے، کسی قسم کے نقص سے. مشقت سے نکل کے راحت میں چلا جاتا، اب کوئی تکلیف نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی تھکن والا معاملہ نہیں. اور ابھی ایسی نعمتیں تم کو ملیں گی جن میں کوئی انقطاع نہیں. دنیا میں حد بندی تھی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اب ساری نعمتیں حلال. دنیا کے اندر مشقتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، اب تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَصَّلَ فِي الدُّنْيَا مَا قِلَّتِهِ وَتَقْدِيرِهِ بِالْمُنَغِّصَاتِ. لیکن کافر کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ملا اس کو، حالانکہ دنیا میں ملنا بھی کیا تھا، جو ملا وہ بھی تھوڑا تھا، گھٹیا تھا، اور اس کے اندر کئی اور پریشانیوں کے ساتھ وہ ملا. کافر کو سب ملتا دنیا میں، چلو بھئی ایمان نہیں لایا تو سب کچھ مل جاتا، ایسا ہے. اور مومن کو نہیں ملتا اور کافر کو سب مل جاتا،
سب اس کو بھی نہیں ملتا. ایک مومن کو بھی سب نہیں ملتا اور کافر کو بھی سب نہیں ملتا. نہیں ملنے میں دونوں برابر ہیں. لیکن اس کو ایمان ملتا، اس کو ایمان نہیں ملتا. اس کو آخرت کی کامیابی ملتی ہے، اس کو آخرت کی کامیابی نہیں ملتی. اس کو اللہ ملتا، اس کو اللہ نہیں ملتا. کیا فائدہ پھر دنیا کا سب کچھ مل کے بھی. تو کہتے ہیں کہ کافر اس کو دنیا میں جو بھی ملتا ہے جبکہ اس کا ملنا بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے. واقعی اس کو جتنا اس کی لالچ ہوتی ہے اس کے اتنا ملتا اس کو نہیں ملتا، اس کو کم ہی لگتا اس کو. اور دنیا کے اندر یعنی ایسی چیزیں ملنے میں بھی بڑی پریشانیوں کے ساتھ وہ چیزیں ملتی ہیں جو اس کو کھٹا کر دیتی ہے. فَإِذَا مَاتَ صَارَ إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ وَشَقَاءِ الْأَبَدِ. اور جب اس کو موت آتی ہے، مر جاتا ہے، تو پھر یہاں کی راحتیں جو بھی تھیں اس کی، اس سے نکل کے ہمیشہ کے عذاب اور ہمیشہ کی شقا کی طرف لوٹ جاتا ہے. شقی ہو کے لوٹتا ہے، ناکام و نامراد ہو کے آخرت میں جاتا ہے اور ہمیشہ کے عذاب میں جا کے اس کے اندر اللہ کی طرف سے مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں مومن قید میں ہوتا ہے. 4 دن کی قید ہے. یہ بھئی کتنے دن کی قید ہے؟ ہمیشہ رہنا یہاں پہ. جو شریعت کی قیودات ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. اگر ایک بچے سے یا ایک آدمی سے کہا جائے بس 1 دن تم ہمارے حساب سے چلو، تمہاری جو چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے تم کو دیں گے. اگر کوئی آدمی نہیں بولتا ہم کیا بولیں گے؟ بیوقوف آدمی ہے. کمپنی کے باس نے کیا بولا؟ 1 دن جو کمپنی پرووائڈ کرے گی وہی کھانا، جو لسٹ میں ہے اس کے علاوہ کھانا نہیں. جو ڈریس بولے وہی پہننا، اتنے بجے آنا، یہ کام کرنا، اتنا فنش کرنا. 1 دن اگر تم رہے، لائف ٹائم تمہاری کچھ کام نہیں بولیں گے تم کو، اور ہر سال مہینہ پورا تم کو تنخواہ ملتی رہے گی. بیٹھ کے کھاؤ، صرف 1 دن آگے کام کرنا. 1 دن نہیں 1 مہینہ بھی اگر بول دیں، بولے گا اچھا سستا سودا ہے کہ 1 مہینہ کام کرو، زندگی بھر بیٹھ کے کھاؤ. اس سے اچھا اور کیا ملے گا؟ تھوڑی سی پابندی ہے. کوئی دوست اگر بولے اور مہینہ بھر پابندی سے رہنے کا، جیسا بولے ایسا کرنے کا، ارے اللہ کے بندے 1 مہینے کا معاملہ ہے، باقی زندگی کا تو نہیں دیکھ رہا. تو 1 مہینے کا دیکھ رہا، 1 مہینہ یوں نکل جائے گا. کمپنی کے باس کے بارے میں جو یہ سکھا رہا اس کو، رب العالمین کے بارے میں کیوں یاد نہیں رکھتا؟ اس کا تو بھی 1 مہینہ پکا ہے، 1 مہینہ بھی پکا نہیں، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے. لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ جتنے دن تو دنیا میں رہا پابندی کے ساتھ رہے. آخرت کو دیکھا نہیں ہے. آخرت کو اگر دیکھتا تو یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں لگتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے، پابندی کے ساتھ گزار لے، اس کے بعد تجھ کو آزاد کر دوں گا. امام نووی کہتے ہیں کہ مومن یہاں قید میں رہتا، لیکن جیسی دنیا سے نکلتا ہمیشہ کی راحت میں چلا جاتا. کافر 4 دن موج مستی کرتا یہاں پہ، میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا کروں گا، میں کوئی قاعدے میں نہیں جیتا. یہاں آزاد. لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے یہ آزادی کیا ہو گئی؟ ختم. قید خانے میں چلا جاتا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے قید خانے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بات ایک بات جو ہے یہاں پر یہ بتائی گئی ہے. مومن اللہ سے راضی رہتا ہے. قید خانے میں رہ کے مومن ایسا نہیں کرتا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. ایسا نہیں کرتا مومن. اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. بعض لوگ پابند تو رہتے ہیں لیکن پابند رہتے کیسا؟ ناراض ہو کے. اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے. مومن ویسا نہیں ہوتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی پابندیوں پر راضی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز مجھ کو منع کی ہے تو میرا بھلا چاہا اللہ نے. ایک ڈاکٹر بھی جب انسان سے کہتا ہے دیکھو آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اتنے دن تک یہ نہیں کھانا، ڈائٹ پہ ہے نا، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو صرف سبزی ترکاری کھانا ہے، پھل کھانا ہے، اس کے بعد آپ کو جب بھی کھائیں گے صرف
ترکاری کے ساتھ میں یہ پتے وتے کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا ہے آپ کو، اتنے دن آپ کرو، آپ کا شوگر کم ہو جائے گا۔ ہاں صاحب، تھینک یو۔ وہ نہیں کھانا بول رہا تم کو، پابندی بتا رہا، اس کا دھیان پابندی پہ نہیں رہتا، اس کا دھیان کس پہ رہتا؟ اس کا فائدہ کیا ہے، میری شوگر کم ہو جائے گی، میرا فگر صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، شوگر بھی صحیح، فگر بھی صحیح۔ اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ابھی پکا نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن امید، وعدہ، ایکسپرٹ ہے، اس کو معلوم ہے ایسا کرے تو ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ بندے کے بارے میں کون جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تم کو؟ کہ ہماری اچھائی کس میں ہے، ہماری برائی کس میں ہے؟ جب اس نے کوئی چیز ہم کو منع کیا ہے، ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے، کوئی چیز ہمارے اوپر لازم کی ہے، ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مومن اس بات کو جانتا ہے۔ مومن کیا بولتا؟ میں راضی ہوں بھائی، اللہ نے نہیں بولا نا تو نہیں ہی اچھا ہے، اللہ نے کرو بولا نا تو کرو ہی اچھا ہے۔ وہ راضی رہتا ہے، ناراض نہیں۔ اللہ کی پابندیوں پر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بولتا کیا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھا نہیں رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہیں بولتا۔ کیا اللہ نے روزے رکھا، کیا فائدہ اللہ کا، نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس کو دیا ہے، وہ حکم اللہ کی طرف سے صحیح ہے، وہ اس پر راضی رہتا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تو قید خانے میں رہ کے وہ ایسا نہیں رہتا کہ بھاگنے کی کوشش کر رہا قید خانے سے، نہیں۔ جیسے آدمی کیسا بولتا رمضان کے مہینے میں، دوست کو بولتا، دوست بولتا ایک فلم لگی ہے، چل جانا ہے، اپنے کو گھومنے جانا ہے، چھیڑ خانی بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ ارے ٹھہر رے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہمارا، ہاں بس مہینہ ختم ہونے دے، اگلے دن جائیں گے، کتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ دیکھ ابھی 4 دن بچے ہوئے، آخری عشاء چل رہا ہمارا۔ ہاں، ایسا نہیں کرتا ہو کہ قید میں، گویا کہ رمضان کیا ہو جاتا، شیاطین کے لیے بھی قید خانہ ہو جاتا وہ، اور فاسقین کے لیے بھی قید خانہ ہو جاتا کہ 30 دن ہے بس، اس میں رکنا ہے اپنے کو، اس کے بعد 11 مہینے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے۔ وہ ٹریننگ نہیں رہتا، وہ قید خانہ ہو جاتا اس کا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن اس قید خانے کو اپنے لیے حفاظت سمجھتا ہے، جیسے قلعے میں دشمن کے مقابلے میں آدمی اپنے کو سمجھتا ہے۔ بھائی شریعت کے دائرے میں ہم ہیں نا، حفاظت میں، یہ قید خانہ اچھا ہے اپنے لیے۔ بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں جو قید میں سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ باہر نکلا اس کا کام تمام ہونے والا ہے، سپاری اس کی ملی ہوئی ہے۔ ہاں، کہ ایک بولتا بھائی ادھر ہی اندر رہنا، میری قید میں سزا بڑی تو اچھا، کیوں؟ باہر نکلے تو اپنا کام ہی انکاؤنٹر ہونے والا، اپنا باہر اپنے پیچھے لگے ہوئے لوگ۔ تو ایسا آدمی کیا سوچتا ہے؟ اندر سیف ہے، میں اندر، میں یہاں قید میں ہی صحیح لیکن یہاں محفوظ ہوں، جان بچی ہوئی۔ مومن اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اللہ کے قید خانے میں۔ تو یہ نہیں کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے، بلکہ اس میں محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے کہا اے ابو سعید، صحابی ہیں، کہا اے ابو سعید، جو بھی انسان اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، اسلام اس کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، ان 3 باتوں پر وہ دل سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، وہ جائے گا ہی جنت میں۔ شرط کیا ہے؟ راضی ہونا کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ بابا نہیں، بابا نہیں کہ درگاہ پہ جا کے وہاں سے مجھ کو رزق ملتا ہے، وہاں سے مجھ کو شفا ملتی ہے، وہاں سے میرے کورٹ کے کیس حل ہوتے، وہاں سے میری بیٹی کو رشتہ ملتا، وہاں سے میری بیماری کی شفا ملتی۔ نہیں، میرا رب کون ہے؟
میرے مسائل کا حل کرنے والا، میرے رزق کا مالک، میرے بیماری کی شفا کا دینے والا وہ ہے جو اس بات پر راضی ہو، دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ایک دم سٹیبل ہو، دل مطمئن ہو، راضی رہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، میں نے اس کو اپنا رب بنایا، میں اسی سے دعا کرتا ہوں کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ اپنا مالک رب اللہ کو مانتا ہے، راضی ہے اس سے، ناراض نہیں ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، یہ احکام، 5 وقت کی نمازیں، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ حرام، یہ حلال، اسلام کی جتنی بھی حدیں ہیں، تعلیمات ہیں، شریعت کے احکام ہیں، راضی رہے اس سے کہ ہاں ہمارا دین اسلام ہے بھائی، یہاں وہاں تاک جھانک نہ کرے۔ کرسچن لوگ میں بہت بھاری ہے نا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا، ان کے یہاں کتنا اچھا ہے، کیا اچھا ہے ان کے یہاں، تو اسلام پہ راضی نہیں ہے، فلاں کے یہاں کتنا اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی چاہو کر سکتے، ہاں بعض لوگ بولتے ہیں نا، ان کے لوگ کیسا ہے، شادی کے پہلے گھومتے ایک دوسرے کے ساتھ میں، فلاں ایسا کر سکتے، یہ بھی کھا سکتے، شراب بھی پی سکتے، میوزک بھی چلتی ان کے یہاں پہ، اپنے میوزک ہی نہیں ہے، ایک قوالی تھی اس کو بھی بند کر دے مولوی صاحب کا، قوالی بھی بند، کیا کرنا ابھی؟ تو بعض اوقات آدمی باہر دیکھتا ہے، ان کے یہاں کتنا اچھا ہے نا، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن اسلام پر راضی رہتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو شریعت دی، بہت اچھا، یہ نہیں بولتا ان کے خالی سنڈے کو جانا پڑتا، آپ نے کو دیکھو 5 ٹائم دن میں حاضر ہو مسجد کے اندر، 5 ٹائم، ہفتے میں ایک بار کتنا چل، 100 صبح سے لے کے شام تک جو کرنا ہے کرو، کچھ رکاوٹ نہیں، ان کے یہاں کتنا اچھا ہے، نہیں، مومن ایسا نہیں بولتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس بات کی اجازت دی، اگر اللہ منع کر دیتا تم اس لائق نہیں میری عبادت کرنے کے، تو ہم لوگوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی چیز نہیں ہوتی کوئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے، کہ آدمی آتا مسجد میں اللہ اکبر کھڑا ہوتا، اللہ کے آگے جھکتا، اس کو سکون محسوس ہوتا اندر سے، تو مومن راضی اسلام سے، اور وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، کہ میرے آئیڈیل کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بات کرنا، آپ کا کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کی ہر چیز، میرے نبی یہ ہے، ان کے پیچھے میں چلتا، میرے آئیڈیل یہ ہے، میرے لیے اسوہ یہ ہے، میں فلم سٹار کو دیکھ کے نہیں چلتا، میں اسپورٹس مین کو دیکھ کے نہیں چلتا کہ وہ ایسا کنگھی کیا تو میں بھی ویسا کنگھی کیا، وہ ایسا پہنا تو میں بھی، وہ اونچا پاجامہ پہنا تو میں بھی ویسا، داڑھی ایسی فرینچ رکھا تو میں بھی ویسی، میں اس کو دیکھ کے نہیں چلتا، میں اس سے زندگی کا طریقہ نہیں لیتا، کیسا جینا اس کو دیکھ کے میں نہیں لیتا، میں کس کو دیکھ کے لیتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں باپ دادا کو دیکھ کے، سماج کو دیکھ کے اپنی زندگی کے لیے اسوہ نہیں لیتا، اتنے سارے لوگ کر رہے نا، اپنے کو بھی کرنا پڑے گا، شادی میں ڈھول بجانا پڑے گا، رت جگہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتا، میں ہمارے نبی کو دیکھ کے چلتا، میرے لیے آئیڈیل اور دلیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باپ دادا نہیں ہے، سماج نہیں ہے، فلاں ابن فلاں نہیں ہے، میرے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں راضی ہوں، مومن ایسا رہتا ہے، میں راضی ہوں، پھر شک نہیں کرتا، ایسا کہیں کو کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایسا اتنے نکاح کیوں کیے، ہاں کہیں نہ کہیں پھر سراغ دل میں ہے، علم کی کمی ایمان کی خرابی پیدا کرتی ہے، علم کی کمی، علم کا بگاڑ ایمان کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، ایک تو کبھی دیکھتا نہیں، پڑھتا نہیں، سیکھتا نہیں، سوچتا نہیں، اور پھر اس کو دوسرے راستے سے چیزیں ملتی، میڈیا کے راستے سے کنفیوز ہو جاتا، کیونکہ دنیا کا پڑھا ہے، میتھس پڑھا، فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھا، سائنس پڑھا، یہ پڑھا، وہ ہسٹری پڑھا، دین نہیں پڑھا، تو ایسا پڑھا، ہاں
ایسا آدمی پاؤں پھسل کے گر پڑا. دین کا علم ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں کھٹک نہیں ہو. صحیح تھے کہ غلط تھے, نعوذ باللہ. بعض اوقات بہت زیادہ پڑھ لکھ کے دماغ ایسا چلنے لگتا, وہ عام انسانوں کی طرح رسول کو بھی ٹریٹ کرنے لگتا, نہیں پر یہ ٹھیک نہیں کیے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں چلتا. جس کو اللہ کی طرف سے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا اور ساری انسانیت کے لیے, تو اس کے بارے میں سوچے گا, فیصلہ کرے گا کہ صحیح کہ غلط ہے. نہیں, تیرا ایمان ہی سلامت نہیں رہا تو وہ راضی رہتا ہے. ہمارے نبی نے کیے نا, خلاص. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, مشرکین نے آ کے کہا ایک آدمی ایک رات میں جا سکتا کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک؟ جا سکتا؟ ایک آدمی ایسا بولتا ہو تو نہیں ہو سکتا ایسا. ہاں دیکھو تمہارے ساتھی ہے نا, تمہاری جوڑی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ابھی ایسا. کیا بول رہے ہیں؟ بولے ایک رات میں وہ خود مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. آپ بولو نہیں ہو سکتا نا, بولے نا تم, دیکھو تمہارے ساتھی. وہ بولے کیا؟ وہ بولے تو صحیح تھے. اگر وہ بولے ہیں تو بالکل صحیح ہے. یہ نہیں کہا ارے ایسا کیسا بول دیا. ہاں, کیونکہ آدمی بعض اوقات اپنی رائے سے انحراف نہیں کر پاتا ہے. میں بول دیا ایک بار ایسا نہیں ہو سکتا, تو اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے ہو سکتا, تو اب میں اپنی گاڑی پیچھے لے سکتا. بعض لوگوں کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ وہ ایک بار ایک بات بول دیتے ہیں, لڑتے, مناظرہ کرتے, سب کچھ کرتے, اس کے بعد ایک حدیث سامنے آتی, ارے ایسا بھی ہے کیا؟ بولے نہیں نہیں, حدیث صحیح نہیں لگ رہی میرے کو. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے خلاف بول چکا ہوں. یہ بیمار ہے. اس کو حدیث صحیح کے غلط دیکھنا نہیں ہے, اس کو اس کا ایمان صحیح کے نہیں دیکھنا ہے. وہ حدیث کو ضعیف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی بات نہ گرے, وہ راضی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. ہمارے نبی نے بولے تو صحیح ہے, ہمارے نبی نے کیے تو صحیح ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. ایک بار نبی مان لیا, اس کے بعد صحیح ہے. ہاں پہلے اگر کوئی تحقیق کر رہا تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے, بھائی نہیں تمہارے نبی نے ایسا کیسا کرے, آؤ بیٹھو بات کرو, ڈسکس کرتے ہیں, صحیح ہے کہ غلط ہے ہم بتا دیں تم کو. لیکن جو آدمی ایمان قبول کر لیا اس کے بعد شک کرے, یہ صحیح نہیں ہے. جو باہر والا ہے اس کو حق ہے پوچھنے کا, لیکن جو ایمان والا ہے اس نے تو مان لیا نا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسوہ بنائے گئے اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں چلتے تھے, اور کوئی نبی انحراف نہیں کر سکتا ہے کبھی اللہ کی شریعت سے. جب وہ یہ مان چکا ہے تو اس کے بعد اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہے, آپ کے بارے میں شک کرے. مومن ایسا ہوتا ہے, شک نہیں کرتا, وہ راضی رہتا ہے. اللہ رب ہے, راضی. اسلام دین ہے, راضی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اسوہ ہیں, راضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ایسا ہو جس کا دل راضی ہو ان تین باتوں پر, وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب ہو گئی, یعنی ڈیفینیٹلی وہ جنت میں جائے گا. شک ہی نہیں اس کے اندر جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. معلوم ہے کہ دل کی رضا بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے بعض اوقات آدمی عمل میں اتنا پکا نہیں رہتا, گرتا پڑتا, چلتے رہتی گاڑی اس کی, ہاں ٹھوکر کھاتے رہتا. کوئی گاڑی بغیر ایکسیڈنٹ کی رہتی نہیں, ٹچ اپ کرنا ہی پڑتا اس کو, یہاں وہاں ٹھوکا ہوا رہتا ہی گاڑی کو. لیکن دل راضی ہونا چاہیے, دل کو ایکسیڈنٹ سے بچانا. دل میں اللہ کے بارے میں شک نہیں ہو, دل میں ایمان اسلام کے بارے میں شک نہیں ہو, دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک نہیں, راضی رہے, راضی رہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ ہم کو کچھ چیزیں سمجھتی, کچھ نہیں بھی سمجھتی. ہم سے زیادہ سمجھدار سے پوچھنا, کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اپنے سے زیادہ سمجھدار سے پوچھے تو بتاتا ہوا ایسا نہیں ایسا ہے. تو جلدی نہیں کرنا انکار کرنے میں,
آدمی بعض اوقات کیا سوچتا ہے فائنل میری عقل ہے، نہیں، بچہ ہے تو ابھی بچہ ہے، اسی لیے تو بزنس میں 4 ٹھوکریں کھایا، تو اگر بہت بھاری ہوتا تو اس میں سکسیسفل ہوتا، 4 بار تو پیسہ لگا کے رو رہا، تو اتنا عقل مند تھا تو دنیا میں کامیاب ہوتا نا۔ تو جو پڑھا سیکھا اس میں فیل ہو رہا، جو پڑھا نہیں اس میں پاس ہو جائے گا۔ تو جس کے بارے میں معلومات ہی نہیں اس کے بارے میں تو عقل چلا رہا اپنی، نہیں۔ تو مومن اللہ پر، رسول پر، اسلام پر راضی ہوتا ہے، اس کا قید خانہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے، اس سے ناراض ہے، کیسے آگا میں قید خانے میں۔ بعض لوگوں کا ایسا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کیسا میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، کافر گھر میں پیدا ہوتا تو ساری آزادیاں ہوتی، میرے ماں باپ میرے کو کتنا پابندی میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، میں مسلمان گھر میں کیا کروں، چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنے دل سے اس قید خانے کو پسند کرتا ہے، جیسا آدمی میدان میں رہنے کی بجائے گھر میں رہتا۔ کوئی آدمی کو آپ بولو دیکھو آج ایک دم کھلا رہنے کا نا، ایک کام کر، گھر میں مت رہے، بازار میں رستے پہ رہے۔ کیا بول رہے ایسا؟ بولے یہ بھی دیوار، وہ بھی دیوار، وہ بھی دیوار، وہ بھی دیوار، گھر میں تو دیوار ہے نا، ایک دم پابندی، کتنے بائی کتنے کا ہے تیرا گھر، مت رہے اس میں۔ یہ دیکھ الٹیمیٹ انلمیٹڈ بائی انلمیٹڈ، کتنے ہاں کوئی یاد نہیں، کتنے بائی کتنے کا ہے، یہ اتنے بائی اتنے کا ہے، مشرق تبائے مغرب، شمال بائے جنوب، کوئی یاد نہیں، پوری دنیا تیری۔ رہتا آدمی پتا ایسے تھوڑی رہتے، گھر رہنا پڑتا اپنا۔ گھر کو قید خانہ سمجھتا نہیں سمجھتا، سمجھ رہے بات کو آپ؟ اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے، یہ میرا گھر ہے بھائی، یہاں میرے کو سکون ملتا ہے۔ تو جیسا انسان کو اپنے گھر میں سکون ملتا ہے جبکہ وہ قید خانہ ہے کے اعتبار سے، اسی طرح سے مومن کو اسلام کے گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اپنی 4 دیواری اس کے باہر نہیں جانے کا۔ کورونا میں برابر سمجھ رہے تھے سب لوگ، ہاں باہر نکلو مت، ویسے بھی پولیس بہت پٹائی کر رہی تھی باہر، ہاں گر پڑ کے مار رہی تھی ان کو، تو آدمی کیا ہو رہا تھا، باہر نہیں نکلنے کا، گھر کے اندر رہنے کا۔ اب اس کو کیا سمجھ رہے تھے، سیکیورٹی ہے، یہ سیکیورٹی ہے۔ مومن سیکیورٹی سمجھتا ہے دین کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ دنیا کا حال تھا، موت کے وقت کیا ہوتا ہے دیکھیے، دنیا میں قید خانے میں تھا اور راضی تھا۔ راضی رہنا ضروری ہے، راضی والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ الفجر میں آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک آپ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کہا جاتا ہے ایک مومن سے، کون سا مومن؟ جو دنیا کے اندر اللہ کے دین پر راضی تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اے اطمینان والی روح، کیسی روح؟ مطمئن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن ہے اللہ کے دین پر، جو مطمئن ہے اللہ کے فیصلوں پر۔ ارجعی، چل واپس چل۔ فرشتے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے پیغام ہے، ارجعی الی ربک، چل واپس چل تیرے رب کے پاس۔ کیسے حال میں واپس چل؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی ہے۔ بندے کا اللہ سے راضی ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا بندے سے راضی ہونا یہ بڑی بات ہے۔ بھائی ایک انسان ہے بادشاہ سے بہت خوش ہے، کیا بڑا کمال کرا تو، بادشاہ اس سے خوش ہے، تب تو جا کے کچھ انعام ملے گا نا۔ ان خالی خوش ہے، ہاں بہت خوش، اس کا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کون ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ، یہ خوش بھی نہیں بھی رہا تو بادشاہ ہے۔ لیکن بادشاہ اگر اس سے خوش ہو جائیں، ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف والا ہو، جو رحم کرنے والا ہو، جو سخی ہو،
جس کے پاس خزانے ہوں جو ختم نہیں ہونے والے، اگر وہ اس سے راضی ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے اس کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے، اس کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کے پاس، کیونکہ اس نے رب مانا نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں تو شامل ہو جا، جو میرے بندے ہیں۔ عبادی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ دنیا میں تیری نسبت اللہ کی طرف تھی نا، اپنا رب مانتا تھا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، تو نے دنیا میں اللہ کو اپنا کیا مانا؟ رب، تو اللہ نے تجھ کو عزت دی، اپنا بندہ بنا لیا، میرا بندہ ہے۔ یہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ نہیں ہے، یہ سماج کا بندہ نہیں ہے، یہ درہم و دینار کا بندہ نہیں ہے، یہ خواہشات کا غلام نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، چل تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ آج تجھ کو یہ شرف میں نے دے دیا کہ تو کسی اور کا بندہ نہیں، اللہ کا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور نیک بندے کہاں رہیں گے؟ جنت میں، میری جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا ٹائم لگا؟ یہاں موت آئی، یہاں جنت، یہاں موت آئی، یہاں جنت۔ مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے، جیسے ہی موت آئی روح یہاں سے نکلی، سڑی ہوئی دنیا سے، قید خانے سے، اب آخرت میں اللہ کے پاس گئی اور اس کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم حدیث میں دیکھیں گے، ایک اور روایت آئے گی جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مومن دنیا میں جب اللہ سے راضی ہوتا ہے اور شریعت کی پابندیوں پر راضی ہوتا ہے تو پھر موت اس کے لیے اس قید خانے سے نکلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ موت آئی، قید خانہ ختم، اب کوئی پابندی نہیں، اب آزاد۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ کیسی آزادی؟ عزت والی، اکرام والی، انعام والی آزادی ہے۔ اور ایک آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اب آخرت میں دیکھیے، یہ تو موت کے وقت ہوا، آخرت میں اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی۔ کن کے لیے؟ ہاں نہیں سنے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب کر دی جائے گی متقین سے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو، یعنی یہ نہیں کرنا، بچنے والا، اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا اور اللہ کا حکم توڑنے سے بچنے والا۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لوگوں کی وجہ سے بچنا تقویٰ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہا، چھپ کے پی رہا، ہاں کیوں نہیں پی رہا؟ لوگ کیا بولیں گے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے رکے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے آدمی برائیوں سے رکے۔ تو کہا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، ہر اس شخص سے یہ وعدہ ہے، ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اواب اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا، اللہ کا فرما بردار بن کے اللہ کی طرف بڑھنے والا، حفیظ اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے آپ کو بچانے والا گناہوں سے۔
اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. یہ اس کے لیے وعدہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا رہا. میرا رب کیا فرماتا ہے, میرا رب اس حالت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے, جو بار بار جس کا دل اللہ کی طرف پلٹتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بچاتا تھا کن چیزوں سے, جن سے اللہ نے منع کیا ہے. ان سے کیا کہا, اور کون, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے, جو رحمان سے ڈرتا رہا. دنیا میں اس کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا, اللہ میرے سے راضی کہ ناراض ہے. آدمی آفس میں جاب کرتا, باس کمپنی کا سامنے سے گزرا اور بات بھی نہیں کیا اس سے, سوچتا کیا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی, لیکن سر بات نہیں کی میرے سے, کمپنی کا باس ہے وہ, مینیجر ہے بعض اوقات تو باس بھی نہیں, لیکن اس نے ہائے سر بولا اس کو اور اس نے دیکھا اس کو اور نہیں بات کیا, نکل گیا. کیوں ایسا کیا, میرے سے ناراض تو نہیں. پورا دن پھر جو بھی ساتھ میں کلیگ کام کرنے والا, کیا کچھ میرے سے غلطی ہوئی, کچھ میرے بارے میں بولا کہ باس نے, میں بات کر رہا لیکن جواب ہی نہیں دیا میرے کو. ہمیشہ کرتا لیکن آج نہیں کیا, کیا کچھ مسئلہ ہوا, کسی نے میری شکایت کر دیا, میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, کچھ گڑبڑ ہے. وہ اندیشوں میں جیتا ہے, اس کو ڈر لگا رہتا ہے, کہیں ناراض تو نہیں. سوچئے اس سے دل میں خدشات ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں. اللہ کے بارے میں کبھی سوچا, تو کھلکھلا کے ہنس رہا, اور تو اللہ راضی ہے کہ نہیں تیرے سے, تو کبھی سوچا. کھا رہا پی رہا گھوم رہا موج مستی میں لگا ہوا ہے, کبھی یہ بھی تو سوچ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. من خشی الرحمن بالغیب, جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتا رہا, اللہ سے ڈرتا رہا. وجاء بقلب منیب, اور ایک ایسا دل لے کے اللہ کے پاس آیا جو اللہ کی طرف پلٹنے والا دل ہے. دل ایسا ہونا, دل کیسا ہونا, غافل نہیں, انابت والا, کہ اللہ رب العالمین کی طرف دل بار بار پلٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ, ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے, غفرانک غفرانک. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابن ملقن نے یہ بات کہی ہے صحیح بخاری کی شرح میں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑی دیر کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں, وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, تو اس کو اپنی کوتاہی شمار کرتے تھے کہ اتنی دیر میں ذکر نہیں کر سکا اللہ کا, تو باہر آ کے کیا کرتے تھے, اللہ مجھ کو معاف کر دے, میں اپنی ضرورت کی وجہ سے تیری عبادت سے کیا ہو گیا, رک گیا. تو اس کو بھی اپنی تقصیر شمار کرتے تھے گویا کہ. تو مومن کا دل اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو, دنیا میں فائدہ ہوا نقصان ہوا, فائدہ ہوا تو سجدے میں چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی خبر آتی سجدہ شکر کرتے تھے, اور اگر بری خبر آتی تھی تو کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, اور کبھی الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں, اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں. مومن ایسا ہوتا ہے, جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل کدھر جاتا, اللہ کی طرف. من خشی الرحمن بالغیب, یہ نہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے, سی سی ٹی وی تو نہیں لگانا ادھر, ہاں چلو پھر کر سکتے ہیں, سی سی ٹی وی نہیں, تو اس کا دھیان ہمیشہ کہاں رہتا, ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تو کیسے دیکھتا, پہلے ادھر کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے, سی سی ٹی وی. کہیں دوسری جگہ ہال میں بیٹھا ہے, راستے پہ ہے, سڑک پہ ہے, چوک میں ہے, دیکھتا کیمرہ, اس کا دھیان ہمیشہ کیمرے کی طرف ہے. اس کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ ان سے اوپر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ احساس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, اور ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے فرما برداری کے جذبے کے ساتھ. ان سے کیا کہا جائے گا, ادخلوها بسلام, تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ, پٹائی کے ساتھ نہیں. جنت میں جانے کے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ انسان
بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پہلے جہنم میں جائے، خوب پٹائی ہو، پاک صاف ہو کے نکل کے آگ میں سے پھر جنت میں جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ. اور مزید یہ کہ فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. سلام علیکم طبتم، فرشتے کیا کہیں گے جنتیوں کو؟ سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، السلام علیکم سلام کریں گے. طبتم، بہت اچھا کیے تم لوگ، ویل ڈن جیسا ہمارے بولتے ہیں نا، ہاں اچھا کرے، دین پہ چلے، اچھا کرے تم، دیکھو آئے یہاں پہ جنت میں. جنت میں ان سے کہیں گے تم نے اچھا کیا، سلام کرے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو سلام کہے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہے گا، تو اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا. تو ادخلوها بالسلام ذلک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا دن ہے. یوم الخلود، اب یہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا. آخرت کا دن، الیوم الاخر، آخری دن، تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اب تم کو نصیب ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور اللہ ان سے کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہوگا، لہم ما یشاؤون، اس میں جنت میں وہ سب کچھ ان کو ملے گا جو چاہیں گے. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس زیادہ ہے. تمہاری چاہت اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں. سوچ لیں، بندہ اچھے سے اچھا مانگا تو بھی، کیونکہ اس کا دماغ کتنا ہے، ہاں اس کا دماغ کتنا ہے، اتنا ہی ہے اس کو، مانگ کیا مانگتا. بلکہ ہم لوگ اتنے گھٹیا ہیں کہ ہم لوگوں کو مانگنے میں بھی ڈر لگتا کہ اتنا بڑا کیسا مانگنا. ایک آدمی کو اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا کتنے پیسے چاہیے بتا، تو اس کے بعد نمبر بھی ایسا ہوگا اس کی اوقات کے حساب سے، گنتی بھی زیرو بھی معلوم نہیں رہیں گے، ٹریلین میں کتنے رہتے ہیں. تو اس کی حیثیت کتنی ہے؟ تو انسان کی حیثیت ہی ایسی ہے. اللہ کے پاس اس کی چاہت سے زیادہ ہے. بتائیے، اس کو اللہ نے ایسے ہی رکھا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی چاہت زیادہ تھی اور اللہ کے پاس کم پڑ گیا، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ایسا ہوگا کہ اس کی چاہت چھوٹی تھی، اللہ نے اس سے بڑھ کے اس کو دیا. ایک آدمی آخری جہنمی یا آخری جنتی اس کو کہیے، جو آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. جب وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تیرے لیے دنیا سے 10 گنا یہاں پر ہے، جتنا تھا دنیا اور اس سے 10 گنا تجھ کو ہے. گئے اللہ تو رب العالمین رہ کے میرے سے مذاق کرتا، یعنی وہ یہ سمجھے گا میں اس لائق ہوں دنیا سے 10 گنا مجھ کو دیا جائے، دنیا اور اس سے 10 گنا. کہے گا اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ رہ کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. کہ مذاق نہیں ہے، ہمارے پاس بات بدلتی نہیں ہے، جو میں وعدہ کرتا ہوں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا اس کو عطا کرے گا. کون؟ آخری جنتی، لٹا پٹا گرتے پڑتے جنت میں جائے گا. وہ جہنم سے نکلے گا تو نکل کے پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے، میرے کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے تیرے سے. پھر بھاگے گا ادھر جنت کی طرف. لمبی روایت ہے، کسی طرح میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث بیان کر کے ہنس دی ہے. اس آدمی کو اللہ اتنا دے گا، جو چاہے لے، تیرے لیے سب کچھ ہے. تو انسان کی چاہتیں اتنی نہیں جتنی اللہ کی نعمت آخرت میں ہے. اس کو چھوڑ کے دنیا کی پھٹی پرانی ٹوٹی پھوٹی سڑی گلی نعمتوں کے لیے ان نعمتوں کو کھونا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. 4 دن صبر کر، 4 دن پابندی میں جی لے، اس کے بعد آزادی آزادی ہے. 4 دن محروم رہ اپنی چاہتوں کے پورا کرنے سے اللہ کی خاطر. اپنے من کو مار، پابند رہ. 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر تجھ سے کوئی صبر کرنے کے لیے نہیں کہے گا. جنت میں صبر ہے، صبر کرو، ٹھہرا آ رہا ابھی، رکو ذرا صبر کرو. جنت میں صبر کا معاملہ ہی نہیں ہے، برداشت کر لو تھوڑا سا، رکو، نہیں ہے.
لہم ما یشاؤون، اللہ نے کیا کہہ دیا ساتھ، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ جنت کی باقی نعمتیں اگر ذکر نہ بھی کی جاتی، یہ ایک آیت بس ہے۔ لہم ما یشاؤون، دنیا میں ہے کیا ایسا؟ چاہت پوری نہیں ہوتی، دنیا میں چاہت پوری ہوتی نہیں، جنت میں چاہت پوری ہوگی، جو چاہیں گے ملے گا، بتانے کی ضرورت نہیں، پھر ہر ایک کی چاہت الگ الگ۔ اور آگے کیا کہا، وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس زیادہ ہے۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ کا، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کہ اللہ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہوگی؟ تو یہ وہاں کی، لیکن کافر اللہ کو دیکھ نہیں پائے گا، کافر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائے گا، تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مومن اللہ کو دیکھ پائے گا۔ اس لیے دنیا میں، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 31 سے 35 تک ہے، تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں پابند بنے رہے، متقی رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار ان کا دل پلٹتا رہا، ان لوگوں سے جنت قریب کر دی جائے گی، کہا جائے گا جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ، اور تمہارے لیے جو تم چاہو گے سب ہے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور نعمتوں میں تمہاری چاہتوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ تو یہ شریعت کا قید خانہ ہے، لیکن اس قید خانے میں کیسا ہے؟ انسان محفوظ ہے، اور اس قید خانے پر کیا ہونا چاہیے؟ مومن کو راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ اس میں تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پر کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات دیکھی، انشاءاللہ مزید باتیں ہم، 2 باتیں اور ہیں جو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔